اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دن رات، اس کائنات، سورج چاند، ان سب کا جو ہے وہ تذکرہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے۔ یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کائنات کے اوپر غور کرو، اس کے ذرے ذرے کے اوپر، پتے پتے کے اوپر غور کرو کہ وہ تمہارے دل میں جو بات جو ہے وہ نیت بھی ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتی ہے، اور جس ارادے سے وہ نیت بنتی ہے اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے اوپر غور کرو، اور غور کرو تمہیں اللہ کی پہچان جو ہے وہ ہو جائے گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وآیاتن، اور نشانی، لہم، لیے ان کے، انا، اور نشانی ایک ان کے لیے یہ بھی ہے، انا، کہ بے شک ہم نے، حملہ کیا ہوتا ہے؟ سوار کروانا، سوار کروایا ہم نے، ذریتہم، یہاں پہ ذریت کا معنی تو اولاد ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ان کی نسلوں کو، کہ ان کی نسلوں کو ہم نے سوار کرایا فی الفلک، کشتی میں، المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ بھری ہوئی کشتی کیا؟ وہ ایک جہاز تھا کہ جس میں جتنے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان سب کو سوار کروا لیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ 80-82 یا جتنے بھی لوگ تھے، اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا رکھنے کا حکم دیا اس میں، جانوروں کے تمام یہ جو جانوریں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں، اسی لیے ہر چیز چونکہ اس وقت اس سیلاب کی نظر ہو گئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ اس کے بعد کسی اور چیز کا وجود نہیں تھا سوائے اس کشتی کے، کہ جو اس کشتی میں لوگ تھے، اس کشتی میں جو جانور تھے، اس کشتی میں جو نباتات تھیں، ہر چیز جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی، بس اسی سے جو ہے وہ باقی نسلیں پھیلی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور نشانی ان کی نشانیوں میں سے ایک ان کے لیے کہ بے شک ہم نے ان کی نسلوں کو کشتی میں سوار کیا، کہ اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام کے تمام ان لوگوں کی اولادیں ہیں جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی شخص، کسی نفس کا یہاں پہ وجود نہیں ہے۔ اور بھری ہوئی کشتی، بوجھل جہاز، وخلقنا، اور پیدا کی ہم نے، لیے ان کے، من مثلہ ہی، مانند اس کی، اس کشتی کی مانند اور بھی چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی، ما یرکبون، جس پہ وہ سواری کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اشارہ تو یہ ملتا کہ اس سے پہلے کشتی کا سفر نہیں تھا، اس سے پہلے سمندر کو پار کرنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی بنائی، اور کشتی بنا کے پھر اس کشتی کو لے کے لوگ سمندر کا سینہ چیرنے لگے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے، تمام تجارت، نقل و حمل، ہر چیز جو ہے وہ سمندر کے راستے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف خشکی کے اوپر جو ہے وہ ہوتا تھا۔ کس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت دی ہے؟ کس نے طاقت دی ہے؟ کس نے سمندر کو یہ حکم دے دیا کہ اس کشتی کو نہیں ڈبونا؟ سمندر میں تو آپ سوئی ایک پھینکیں گے، ایک کنکر پھینکیں گے، وہ ڈوب جائے گا۔ یہ منوں ہزاروں من ٹن وزنی کشتیاں، جہاز، کس کے حکم سے وہ نہیں گزرتے؟ اور پھر جب کہا گیا اسی طرح کی اور سواریوں میں پھر اس کے بعد اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، پرانے دور کے، آج کے دور میں دیکھ لیں یہ ہواؤں کو چیرتے ہوئے جہاز جو ہے وہ اللہ سبحانہ کس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ طاقت دی ہے؟ کس کو دیکھ کے بنایا کہ یہ پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں، نہیں، پرندوں کو دیکھ کے جہاز کو ایکسٹریکٹ کیا گیا۔ کس فورس کے ساتھ وہ آگے جاتے ہیں کہ وہ ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں؟ یہی چیز ہے، جہاز بھی یہی کرتا ہے کہ جہاز ہوا کو پیچھے دھکیلتا ہے اپنی انرجی کے ساتھ، اور آگے جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور سواریاں ہم نے بنا دیں جس کے اوپر تم سوار ہوتے ہو۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ڈبو دیتے ان کو، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیتے۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر نہ ہو کوئی پکار کرنے والا ان کے لیے، کوئی شور مچانے والا، کوئی فریاد کرنے والا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہو کوئی بچانے والا۔ اگر یہ ہماری طاقت نہ ہوتی، اگر ہمارا یہ حکم نہ ہوتا، اور اگر ہم چاہتے ان کو تو ہم جہاز اس کو جو ہے وہ غرق کر دیتے، لیکن غرق کرنے سے، جب غرق کرتے تو کیا کوئی بچانے والا آ سکتا ہے وہاں پہ؟ کیا کوئی اور چھڑا سکتا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے؟ کیا کوئی اور ان کے اوپر شور مچا سکتا ہے کہ یہ ڈوبنے جا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔
الا مگر یہ ہے کہ رحمتن منا، یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے چلتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ڈیلی لاکھوں ہزاروں لاکھوں جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں. یہ رحمت کس کی ہے؟ الا رحمتن منا، مگر یہ رحمت ہماری ہے. ومتان، اور یہ فائدہ ہے الہین، ایک خاص مدت تک. اور پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے، پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، پھر وہ جہاز گر جاتا ہے. یہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کے جو فائدے ہیں، اللہ نے ایک اجل ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے. جس دن وہ اجل پوری ہو جائے گی اس دن پھر خبر آ جاتی ہے کہ فلاں طیارہ گر گیا، فلاں جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا، فلاں گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ سارے فائدے، یہ ساری سواریاں اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے جو ہے وہ بنا دی ہیں تاکہ تم ان سے فائدے اٹھا سکو. کس کے لیے مسخر کر دیا سمندر کو؟ کس کے لیے جو ہے وہ ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ تم ان میں جو ہے وہ طیاروں کے اوپر جو وہ سوار ہوتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہو. سمندر میں تمہارا آج بھی ہمارا لاجسٹک سارا کا سارا سمندر کے ذریعے ہو رہا ہے. تو ایک خاص مدت تک اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. اس خاص مدت کے بعد جب مدت ختم ہوتی ہے پھر جہاز ڈوبتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا، اس کے بعد پھر کوئی نہیں بچا سکتا اس کو. یہ رحمت ہے ہماری طرف سے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا، اتقوا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. یہ نشانیاں دکھائی گئیں، یہ قصہ بیان کیا گیا نوح علیہ السلام کا، اور لوگوں کے قصے جو ہے وہ بیان کیے گئے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سوچو، ڈرو، ذرا غور کرو اس بات کے اوپر، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے آگے ہے، تمہارا مستقبل کیا ہے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ دنیا تو دارالعمل ہے، اس کا دارالجزا کیا ہوگا، اس جزا کے بارے میں کبھی جو ہے وہ سوچو اس کے اوپر کہ جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ کیا ملے گا تمہیں. تو تمہارے سامنے 2 + 2 = 4 جو ہے وہ خود ہو جائے گا کہ وہ تمام قومیں، جب کہا گیا نا وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو پیچھے ہو چکا ہوا ہے کہ جو قومیں آئی تھیں ان قوموں نے اللہ کی جو ہے وہ بات نہیں مانی، اللہ سے نہیں ڈرے، ان کا انجام کیا ہوا تھا. کبھی غور کیا اس کے اوپر کہ جو نسلیں گزر چکی ہیں؟ کبھی اس بات پہ غور کیا کہ جو تم کر رہے ہو ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو جو لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کا بدلہ کیا تھا؟ ان کا بدلہ تھا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. اور جنہوں نے اللہ کے راستے پہ چلے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، اور جنتیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں. تو کیا سوچا کبھی اس بارے میں؟ کیا کبھی سوچا تم نے کہ تم کر کیا رہے ہو اس وقت؟ جو تمہارے اعمال ہیں آگے تمہیں بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے؟ اور پھر تم پیچھے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تم مال 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 تو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے مال جو کھایا وہ پخانے کے راستے نکل گیا، جو پہنا وہ پھٹ گیا. مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے لیے کسی کو دے دیا، وہی صدقہ جاریہ ہے، باقی سب کچھ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی جتنا کما لیتے ہیں، جتنا جوڑ لیتے ہیں، کیا وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے؟ کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوتی. جب کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچو، غور کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے سوچو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور تمہارے پیچھے ہے. یہ ہم سوچیں گے، اللہ کی نشانی کو دیکھیں گے، اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے. کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بابرکت ہستی ہمیں سوچنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو کچھ سوچیں گے نہیں، اس راہ پہ ہم کیسے چلیں گے؟ جب ہمارے سامنے وہ راستہ ہی نہیں آئے گا، ہم غور کریں گے کہ یہ دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا. کیا کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ مقصد تو جانوروں کا بھی ہے، جانور بھی سب کچھ یہی کرتے ہیں. لیکن جانور تو پھر اپنے مالک کی اطاعت کر لیتے ہیں، وہ مالک ان کو سدھا لیتے ہیں، چاہے اونٹ ہو، ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، کچھ بھی ہو. دوسروں کے لیے وہ حیوانی جانور ہو سکتا ہے، اپنے مالک کے لیے تو ایک فرما بردار غلام ہوتا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں رہ گئے. تو کیا اگر یہی مقصد ہے تو پھر جانوروں سے بہتر ہماری زندگی تو جانوروں سے بھی گئی گزری ہے. وہ تو پھر اطاعت کرتے ہیں، ہم اپنے مالک کی اطاعت ہی نہیں کرتے. یہی سوچنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور پھر سوچو جو تم کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں جنہوں نے پہلے کی ان کا کیا حشر ہوا. قوم نوح کا، قوم عاد کا، سمود کا، لوط کا، شعیب کا کیا حشر ہوا ان کا؟ وہ سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے. فرعون تباہ کر دیا گیا. تم کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ کیا زیادہ راہ ہے تمہارے پاس؟ کیا کوئی زیادہ راہ ہے کہ تم اس سے بچ سکو جن کا انجام ان قوموں کا ہوا تھا؟ کچھ سوچ لو، کچھ غور کر لو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے.
جب تم سوچو گے، غور کرو گے، اپنا راستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے، جب راستہ ٹھیک کرو گے تو پھر صراط مستقیم پہ چل پڑو گے، جب چل پڑو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا اور اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا۔ وما تاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیات، کسی نشانیوں میں کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ کون سی نشانیاں؟ اب دیکھیے وہ معجزے تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے، سب سے بڑا معجزہ ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ راہ پہ چلنا ہے، سود نہیں لینا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ نہیں توڑنا، ہم سارے کام کرتے ہیں، یہی نشانیاں ہمارے سامنے آنی ہیں۔ اور کون سی نشانیاں آنی؟ یہ نشانیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ ہر چیز تمہارے قابو میں کر دی، ہر چیز تمہارے تابع کر دی، تم جو ہے اس چیزوں کو لے کے سبب کو پکڑ لیتے ہو، سبب کے خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ جس نے اسباب پیدا کیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس سبب کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہاں میری یہ ڈگری تھی، میرا یہ ہنر تھا تو مجھے رزق مل گیا۔ یہ رزق دینے والی ذات کس کی تھی؟ یہ پیناڈول کی گولی میں کس نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ سر درد اور بخار کو ٹھیک کر دیتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پیناڈول اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکتی۔ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ بہت سیانا ہے، اس کو یہ کس نے سکھا دیا کہ تو اس مرض کا علاج کر لے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ میں نے ماسٹرز کر لیا، چارٹر اکاؤنٹنسی کر لی، تو میرا کمال نہ ہوا، یہ اس اللہ کا کمال ہوا جس اللہ نے مجھے اس راہ پہ لایا۔ تو دیکھیے ہم اسباب کو پکڑ لیتے ہیں، اسباب مہیا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کی نشانی، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے، ہمارا جسم اللہ کی نشانی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں بائی پاس کے لیے یہاں سے وین نکال کے لگا لو، اللہ نے تو کب کا جسم بنایا ہوا ہے۔ ہم کائنات کو چھوڑیں، اپنی باڈی کے اوپر غور کر لیں، ان پلکوں پہ غور کر لیں، ناخن پہ، جسم کے ہر حصے پہ غور کریں، اور آپ دیکھیں کہ کسی دن تنہائی میں بیٹھ کے اپنی باڈی کا جائزہ لیجئے، سوچنا شروع کیجئے، پاؤں سے سوچنا شروع کیجئے، ہر آرگن کے بینیفٹس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کو غور کرتے چلے جائیے، اور چلے جائیے دماغ تک پہنچیے کہ وہ ایک ملغوبہ گوشت کا تمہارے لیے کیا کیا کچھ سوچتا ہے، وہ ایک دل گوشت کا لوتھڑا، وہ جو ہے وہ تمہارے لیے پورے جسم کی خون کی پمپنگ کا کام کرتا ہے، وہ گردے تمہارے جو ہے وہ خون کو صاف کرتے ہیں، وہ سٹمک تمہارا جو تم کھاتے ہو اس کو جو اس میں سے نچوڑ ہوتا ہے، جو ست ہوتا ہے، وہ نکال کے تمہاری باڈی پہ لگا دیتا ہے، جس سے تمہاری ہڈیاں بڑھ مضبوط ہوتی ہیں، جلد ٹھیک ہوتی ہے، اور باقی سب کچھ جو ہے فضلے کے راستے نکال دیتا ہے۔ کبھی ہم اپنی باڈی پہ غور کریں تو ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور پھر یہ کون سے ایسے پردے اس نے لگا دیے ہیں کہ جس سے میں دیکھ سکتا ہوں، کون سی ایسی چیزیں لگا دی ہیں جس سے میں سن سکتا ہوں، کون سی ایسی زبان، یہ گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے، ایک ہے جو ٹیسٹ کر کے بتا دیتا ہے کون سی چیز کھانے والی ہے کہ نہیں کھانے والی۔ کس نے اس میں جو ہے وہ یہ حس ڈالی ہیں؟ کس نے سونگنے کی حس ڈالی ہے، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، ہاتھوں چلنے کی، پھرنے کی؟ کبھی ہم غور کریں تو ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اگر نہیں یاد آتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم پٹڑی سے اترے ہوئے۔ تو جب بھی نشانیاں ان کے پاس آتی ہیں وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو اپنی کامیابیاں بس اپنا سمجھ کے چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور پھر جب کہا جاتا ہے ان سے، انفقوا، انفاق کرو، مال خرچ کرو۔ کون سا مال خرچ کرو؟ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ابھی بھی آج بھی کسی آرگنائزیشن کے کسی سیٹ سے کہیں نا کہ فلاں کی مدد کر دو یا فلاں کو کہہ دو، تو آگے سے بڑا ٹکا سا جواب ملتا ہے، ہم نے چیریٹی آرگنائزیشن نہیں کھول رکھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم تو چیریٹی نہیں کھول رکھی، ہم کوئی سوشل ویلفیئر نہیں کر رہے، ہم بزنس کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو جو دیا تمہیں اللہ نے، انسان سمجھ لیتا ہے کہ صرف یہ میں نے کمایا ہے۔ اگر تو نے کمایا ہے تو پھر تو ساتھ لے جا کے دکھا، اس کو لے جا سکتا ہے کسی طرح، تو ساتھ تو لے جا نہیں سکتا۔ دیا کس نے؟ اللہ سے۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے جب کائنات تخلیق کی گئی اللہ نے تخلیق کر دیے، اس کے بعد صرف اس کی اونرشپ فار دا ٹائم بینگ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے نام پہ انتقال ہو گیا، وہ زمین جو ہے وہ اس کے نام پہ چڑھ گئی، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے، آخر میں جس نے پیدا کیا تھا، جس نے بنایا تھا، وارث وہی ہے۔ صرف یہ وسائل وہی کے وہی رہنے ہیں،
یہ سارے کے سارے وسائل جس طرح تھے، جتنے پیدا کیے تھے روز اول میں، روز محشر وہ سارے کے سارے وارے اسی طرح وسائل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وراثت میں چلے جانے، کیونکہ وہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس میں سے اگر مجھے جو ہے وہ زیادہ دے دیا ہے، اور دیا اس لیے ہے کہ تاکہ میں اس کی مخلوق کے اوپر خرچ کروں۔ جب کہا جاتا ہے کہ مجھے خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں اللہ کے، وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ جب ایمان والے کہتے ہیں تجھے اللہ نے اتنا مال دیا تو اس میں سے غریبوں کا بھلا کر، ان غریبوں کو کھلا، ان کو پہنا، ان کو سب کچھ کر، تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ انطعم، میں کھلاؤں ان کو؟ وہ ان کی تو قسمت میں نہیں لکھا ہوا کھانا کھانا اچھا، ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا کہ اچھے کپڑے پہنے، ان کی قسمت میں نہیں لکھا کہ جو کر لیں۔ من لو یشاء اللہ اطعمہ، میں اس کو کھلاؤں جس کو اللہ چاہتا تو اللہ خود نہ کھلا دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں ان کی قسمت میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا، میری قسمت بڑی اچھی ہے۔ کیا میں کوئی لکھوا کے لایا ہوں، یا میں نے جو ہے وہ کسی کی سفارش کروا لی ہے کہ میری قسمت بہت اچھی ہے اور اس کی قسمت جو ہے؟ دیکھیے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم ایسے ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سٹیج ہوتا ہے، اس سٹیج کے اوپر جو اس کا پروڈیوسر ہوتا ہے کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سارے برابر ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر، کسی کو وزیر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ جیسے ہی پردہ گرتا ہے اس کے بعد سارے کے سارے اپنے اوریجنل لباس میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ یہ تقسیم اللہ نے جو ہے وہ کر دی ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ کوئی پیچھے سے کچھ لے کے نہیں آیا، یہیں پہ سب کچھ ان کو ملا۔ جیسے ہی پردہ گرے گا، ڈرامہ ختم ہوگا، سارے کے سارے ویسے اسی لباس میں، جس لباس میں جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جائیں گے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ کھلاؤ ان کو، تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو کھلائیں؟ اللہ چاہتا تو کھلا دیتا ان کو، اب میں کیا روز روز جو ہے وہ اپنے گھر سے ان کو دیتا رہوں؟ اللہ کو پوچھیں، اللہ سے دے دیں۔ یہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہے وہ مگر کھلی گمراہی میں۔ یہ سوچ جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ بے راہ ہو جانا ہے کہ دیکھیے جس نے کسی نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے اپنا نفس مار دیا، اس کا لحاظ کرو۔ دو، اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کا تشکر تجھے غرور میں مبتلا کر دے اور تم جو ہے وہ پہاڑ میں چڑھ جاؤ، اور جب دے دو پھر جتلاؤ کبھی نہ اس کو، کبھی نہ جتلاؤ کہ ہاں تو میرے ٹکڑوں پہ ہی پلتا۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ تو میرے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، اور میں نہ ہوتا تو تم پڑھ کے دکھا دیتا مجھے، میں نے تیرے ایجوکیشن کے ایکسپینسز برداشت کیے، میں نے تیری ہاسٹل کی فیسیں دیتا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کھلی گمراہی ہے جب میں نمبر ایک تو یہ کہوں کہ میں کیوں دوں، اللہ نہیں دیتا، اللہ سے مانگ لے، اللہ دے دیتا اس کو۔ اللہ نے تجھے دیا اس لیے کہ تم آگے بانٹے۔ حقیقت اصل میں یہ ہے، جو میں لے کے آیا تھا میں نے لے کے وہی جانا ہے۔ میں زیرو پہ آیا تھا، میں زیرو ہی آگے جاؤں گا، سوائے اس کے کھا لیا جیسے میں نے کہا وہ ضائع ہو گیا، پہن لیا پھٹ گیا، صرف وہ آگے جانا ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ اگر لوگوں کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا ہے ان کو۔ یہ کھلی گمراہی ہے۔ اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے ایسا تو تمہارا انجام یہ ہوگا، ایک قیامت آ جائے گی تمہارے اوپر، اللہ وہ روز محشر آ جائے گا۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، پھر ڈراتے ہو، وہ کون سا آسمان ہمارے سر پہ گرانا ہے، گرا دو، جو قیامت آنی ہے نا وہ آ جائے۔ اچھا چلو بتاؤ کب قیامت آنی ہے؟ اب کب قیامت آنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بتا دیا جائے جی کہ فلاں ڈیٹ کو آئے گی تو وہ ایمان لے آئیں گے، نہیں، ان کا مقصد صرف استہزاء اڑانا ہوتا تھا، مذاق اڑانا ہوتا تھا کہ اچھا اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، آئی تو ہے نہیں، کب آنی ہے بتا ہی دیں ہمیں۔ یہ صرف اور صرف مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء اڑانے کے لیے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو ہمیں ڈراتے ہو نا کہ جناب تو نے مال نہیں خرچ کیا، تم سیدھی راہ پہ نہیں چلے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ میں تو اتنے برسوں سے یہی کرتا آ رہا ہوں، میرا تو کچھ نہیں بگڑا۔ یہ جو تو کہتے ہیں کہ آپ عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، اچھا بتاؤ وہ کب آنی ہے؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں کب پورا ہوگا؟ اگر سچے ہو، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے۔ اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ کب ہوگا؟ ما ينظرون الا صیحۃ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چنگاڑ کا، ایک چیخ کا۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم میں سے باری باری ایک کے اوپر یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ روز سنتے ہیں آج اچھا بلا بیٹھا ہوا تھا،
اچھا بلا یہ کر رہا تھا، 1 منٹ نہیں لگا اور جناب وہ اللہ کو پاس چلا گیا. اس کے لیے تو وہ آ گیا وعدہ اسی وقت. جس کو موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت آ گئی. ما ینظرون الا صیحۃ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ، ایک چنگاڑ کا. تاخذہم، وہ پکڑ لے ان کو، وہم یخصمون، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں گے. کوئی مال کے اوپر لڑ رہا ہوگا، کوئی سبزی بیچ رہا ہوگا، کوئی کپڑا بیچ رہا ہوگا، کوئی اس وقت جو ہے وہ اپنی بے ایمانیوں میں پانی ملا رہا ہوگا، کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، کوئی حرام کام کر رہا ہوگا. ایک لمحہ آئے گا، دیکھنا ہے تو وہ جو زلزلہ آیا تھا وہ لمحہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ. کیسی کیسی لاشیں جو ہیں وہ پلازوں سے جو ہے وہ بلڈنگوں سے نکلی تھیں اس وقت، کن کن حالات میں لوگ جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو یہ ایسی وہی ہے، وہ ایک چیخ، ایک چنگاڑ آنی ہے. کب آنی ہے؟ یہ ہماری دنیا میں کبھی بھی کسی وقت کسی پہ بھی آ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جس وقت روز محشر میں وہ نفخ فی الصور، سور پھونک دیا جائے گا، پھر ایک آواز آئے گی اور سارے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. فلا یستطیعون، پھر وہ نہیں استطاعت رکھیں گے توصیۃً، کسی کوئی بات کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. اچھا میں ذرا جو ہے وہ فلاں کام کہہ دوں، میں اپنی جائیداد بانٹ دوں، میں اب کلمہ پڑھ لوں، میں معافی مانگ لوں، پھر کچھ نہیں. فلا یستطیعون توصیۃً، نہیں وہ استطاعت رکھیں گے بات کرنے کی. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف، او میں تو ابھی پردیس میں ہوں، ٹھہر جو مجھے گھر جانے دو. وہ نہیں لوٹ سکیں گے کسی بھی جگہ پہ. وہ جب آنی ہے وہ تب آنی ہے. تو ہونا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کب آئے گی قیامت؟ انہوں نے کہا چھوڑ اس بات کو، قیامت کب آئے گی بتا، تیاری کیا کیا تو نے. تو ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا ہے. وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. دیکھیے اس لیے میں ایک پیٹ فارمولہ بتا دیتا ہوں. نمبر 1، ہمیں ہمیشہ وضو میں رہنا چاہیے. کوشش کریں کہ ہم وضو میں رہیں، تاکہ جس وقت لینے آئے اتنا تو کہہ سکیں نا کہ یار میں نے وضو کیا ہوا تھا، میں پاک تھا، میں صاف تھا. اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا کریں اپنی زبان کو، جو اور پھر اپنی شکلیں تو کم از کم اللہ کے مومنوں جیسی بنا لیں. ہم کم از کم جو ہے وہ دیکھیں، شکل سے تو لگیں مسلمان، چاہے ہمارے عمل نہیں ہیں ویسے، لیکن شکل سے تو لگا ہی پتہ کہ ہاں یار یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ مومن ہے. یہ داڑھی وہ سنت ہے جو سنت ہے تو ہے، جو نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ وہ سنت ہے جو مر کے بھی ساتھ جائے گی، اٹھایا جائے گا تب بھی یہ سنت ہمارے پاس اس وقت موجود ہوگی. نمبر 1 وضو میں رہیں. اور دوسرا، اپنے آپ سے ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دوسروں سے نہیں. دوسروں کی بات ہے. مجھے پتا ہے، میرے اندر کو پتا ہے کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں کیا وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. وہ حقیقت ہے تو پھر خود اس کا جائزہ لیں، اپنے جج خود بنیں. کیا مجھے یہ کہنا ہے جبکہ اندر میرا کچھ ہے، باہر میرا کچھ ہے؟ لوگوں کو تو میں دھوکہ دے لوں گا، اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے لوں گا، دھوکہ دوں گا اپنے آپ کو؟ تو پھر میں دھوکہ دوں گا تو پھر وہ کیا ہے؟ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. نہیں، وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہم. پھر اس کے بعد ہم ایک بیج تو بوتے ہیں کسی نیم کا، اور پھر آم رگنے کی توقع مت رکھیں. پھر اس سے حرام کما کے حلال کی وفا کی توقع مت رکھیں کبھی بھی. ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش مانگی گئی ہے، نتیجہ ہم دے نہیں سکتے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کوشش کرنی ہے ہم نے. باوضو رہیں، ہم کوشش کریں کہ جو اندر ہے ہم وہی کو رکھیں. اسی کو اللہ بھاگ لگا دے گا، اسی سے اللہ جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے گا، اسی سے اللہ ہماری منزلیں جو ہے وہ آسان کر دے گا. یہ سورہ یاسین ہے. اس سورہ یاسین کو جب بھی مشکل وقت آئے اس کو پڑھ لیں، مشکل آسان ہو جائے گی. اس کو یاد کر لیں تاکہ جب ہم جانے لگیں کم سے کم ہمیں اس وقت آتی ہو. لوگ پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ گھوم رہی ہو کہ ہاں یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، آگے کون سی منزل میری جو ہے وہ آنے والی ہے. جس نے ایک دفعہ اس کو پڑھ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش کر دی. یاد کیجئے اس کو. میں اس لیے اس کی ریپیٹیشن میں جا رہا ہوں، بار بار ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ کم از کم جس وقت ہماری دیکھیے وہ گھڑی آنی ہے تو شاید اس سورہ یاسین کی اس وسیلے سے، اس کو یاد کرنے سے، اس کا مفہوم ذہن میں بٹھانے سے ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جائے. ہم گمان تو رکھ سکتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، تو اللہ تیرا گمان کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔